بڑا مددگار. جب یہ بات آتی ہے تو یہ بڑا مددگار، اللہ بڑا مددگار. اس سے کسی کو اعتراض ہے کہ اللہ بڑا مددگار ہے؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا مددگار اللہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ اللہ ہے. اب اس کے بعد اللہ جس کے بارے میں کہہ دے یہ بھی تمہارے لیے ہے تو پھر وہ بھی ہمارے لیے ہے. اللہ جس کے لیے کہہ دے من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی مجال ہے میری بارگاہ میں کوئی شفاعت کرے؟ کسی کی مجال نہیں، الا باذنہ، جس کو میں اجازت دے وہ کرے گا. تم ساری طاقتیں میری ہیں، میں جس کو چاہوں دے دوں، تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تو اب بات ہے غوث العظم کی. تو غوث العظم نام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. غوث العظم یہ نام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ لقب سمجھنے ضرور، یہ لقب سمجھنے. اب میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. ہم ایک طرف رکھتے ہیں غوث العظم، یہ لفظ رکھتے ہیں، لفظ آپ کی ذات کو نہیں رکھ رہے. لفظ غوث العظم ایک طرف رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم رکھتے ہیں وزیر اعظم. کیا رکھتے ہیں؟ وزیر اعظم. آپ کو دونوں لفظوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ ایک لفظ کا فرق نظر آ رہا ہے. اعظم تو وہی ہے، ادھر غوث ہے اور ادھر وزیر ہے. تو جب آپ ان دونوں لفظوں کا معنی دیکھیں گے کسی بھی ڈکشنری میں، کسی بھی لغت میں، چلو لغت میں نہیں جاؤ، سمجھ ہو سکتا نہیں ہے، مولانا گوگل تو سمجھ آئے گا، استاد گوگل تو ہے نا، تو استاد گوگل سے بولے استاد جی بتائیے ذرا غوث العظم کا معنی کیا ہے؟ بتائے گا بڑا مددگار. تو ذرا وزیر اعظم کا معنی بتائیے، یہ بھی کہے گا بڑا مددگار. ادھر تو بڑے فخر سے کرے وزیر اعظم، اور جب ادھر بات آتی ہے ارے نہیں جی یہ شرک ہو جائے گا. اور یہ جو وزیر اعظم ہے یہ تو ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا چنا ہوا ہے، یہ پوسٹ دنیا کی بنی ہوئی ہے، یہ تو اتنی محبوب ہے، اور جس پوسٹ کو رب نے بنایا اس کو پسند ہی نہیں کرتے. تو لہذا کوئی بھی سوال کرے اس کو بولو بھائی آپ ان دونوں کے معنی دیکھ لو، اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. اگر اس سے مشرک ہو رہے ہیں تو پھر سب سے زیادہ مشرک اس سے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہر وقت نام لے رہے ہو وزیر اعظم کا. اب کوئی کہے نہیں جی وزیر کا معنی اور ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی وزیر کا معنی تو یہ ہے. تو بھائی وزیر کا معنی کیا ہے؟ غور کرو. وزیر وہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ نہ ہو اس کے بعد وہ سنبھالے. تو بادشاہ تو اللہ ہے، بادشاہ تو اللہ ہے. تو نظام جو چلا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے وزیر. تو آپ اس کو مان رہے ہو کہ اللہ کے بعد یہ چلا رہا ہے؟ مان رہے ہو نا اللہ کے بعد یہ چلا رہا ہے، اس کو مان رہے تو غوث اعظم کو غوث العظم کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اسی طرح ایک لفظ امی ہے، معذرت کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلو، یہ بہت ابھی چلی ہوئی ہے، بہت زیادہ. کسی مفتی صاحب نے جو ہے اس پہ بہت زیادہ باتیں کر دی، اور یہ صرف لفظ امی نہیں بولا، اس نے وہ کلمہ جو کفریہ ہے، یعنی اسلام سے خارج ہے. اور یہ ہر مکتب فکر کا مفتی اس پہ فتویٰ لگا چکا ہے، مگر مولوی سے پیار اتنا ہے کہ اس کو بغل میں چھپا ہے. لفظ امی کا معنی جب دیکھتے ہیں تو کتاب میں اب دیکھتے ہیں ان پڑھ نہیں لکھا ہو، کتنوں نے دیکھا بھی ہوگا. آپ کسی بھی الفاظ معنی میں دیکھیں گے تو ان پڑھ لکھا ہو. تو بات یہ ہے کہ عربی کا جو لفظ ہوتا ہے نا اس کا ایک معنی نہیں ہوتا، 7 معنی تو لفظی ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اس عربی میں کسی بھی ایک لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں نا 7 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو مرادی معنی ہوتے ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں. تو جو کسی ایک لفظ کو پکڑ کر اسی پہ چلتا رہے اور اس کو جکڑ لے نہیں جی ہی مانی ہے بس، تو سمجھو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں.
اس لیے کہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے یا عربی کے قاعدوں کو سمجھنے کے لیے کہیں مفہومی معنی بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہیں لفظی استعمال ہوتا ہے، کہیں نہ لفظی نہ مفہومی بلکہ ایک تخیل میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے اس کو بھی بیان کیا قرآن، مگر یہ نہیں سمجھتے۔ تو لفظ امی کا معنی ہم کریں ان پڑھ تو ذرا غور کریں کہ کیا جو معلم کائنات ہو، کون ہو؟ معلم کائنات ہو، جو کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہو، جو انسانیت کو پڑھانے کے لیے آیا ہو، جو لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آیا ہو، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانے کے لیے آیا ہو، کیا وہ ان پڑھ ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں۔ لفظی معنی یا نہیں کریں، کبھی بھی نہیں کریں۔ اب جی وہ پہلے ان پڑھ تھے، 40 سال تک ان پڑھ تھے، 40 سال کے بعد وہ پڑھے لکھے ہو گئے۔ چلو اس بات کو مان لیتے ہیں، مان لیجیے کہ 40 سال تک آپ ان پڑھ تھے، مان لیا۔ 40 سال کے بعد جو آپ کی 23 سالہ زندگی ہے، اس میں آپ نے پڑھنا سیکھا، اور جب قرآن مکمل ہوا آپ نے پڑھنا سیکھ لیا نا۔ یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہی ہے نا کہ 40 سال تک آپ کو کچھ نہیں آتا تھا، آپ ان پڑھ تھے، اس کے بعد آپ نے سیکھا، آپ کو آ گیا۔ جب آ گیا تو اب عالم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب کہاں سے ان پڑھ ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہم تو بس سنا، ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ غور کرنا چاہیے۔ آپ کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق 40 سال تک ان پڑھ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ، آپ کا عقیدہ ہے، چلو ہم نے اس کو مان لیا۔ کیا ہوا جی؟ اس کے بعد جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، آپ پڑھے لکھے ہوتے گئے۔ یہ کہتے ہیں، سنا ہے کبھی؟ چلو پڑھے لکھے ہوتے گئے، 23 سال میں قرآن مکمل ہوا، آپ حافظ قرآن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے کہ بولیے نا؟ جی ہوئے۔ مسئلہ تو یہی ہے، ہمارے بول ہی نہیں رہے، وہ بیان کر بس سن رہے ہوتے ہیں، سن بن کے سننی، سن بن کے سنتے رہتے، اپنے عقیدوں کو ٹھیک نہیں کرنا۔ جب جواب تو دو نا۔ قرآن جب اترنا شروع ہوا جی، پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، اور 23 سال میں آپ عالم ہو گئے۔ حافظ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے نا حافظ، عالم بھی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اب ان پڑھ کہاں سے ہوئے؟ اب کہاں سے امی رہے؟ اب تو ترجمے کو تبدیل کرنا ہی پڑے گا تمہیں، اب تو معنی چینج کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کرنا پڑے گا جو ہمارے سنی کرتے ہیں، وہ کرنا پڑے گا جو قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے میرا معبود تو وہ ہے کہ جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سنانے کے لیے، اور صرف سنانے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں اندر سے بھی پاک کرنے کے لیے آیا۔ یزکی کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے کپڑے پاک کرنے کے لیے آیا۔ یہ اکثر آپ جاتے ہیں کہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، بڑے بڑے ہاسپیٹل میں، وہاں ایک حدیث ہی الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان۔ جھاڑو لگ رہے ہیں، پوچھے لگ رہے ہیں، دیواریں صاف رہے ہیں، جالے صاف رہے ہیں، ارے صفائی رکھو، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو انگریز ہم سے بڑے ہوتے ایمان۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا یہ فرمان کہ جب تم اپنے اندر کی صفائی کر لو گے، الطہور شطر الایمان، تو تمہارا دل صاف ہو گیا تو آدھا ایمان ہو گیا، آدھا ایمان ہو گیا۔ تو حضور آدھا کہاں سے پورا ہوگا؟ فرمائے آدھا دیدار مصطفیٰ سے پورا ہوگا۔ مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ تو آدھا صفائی سے اور آدھا دیدار مصطفیٰ سے، تو یہ ہے اصل۔ اب امی کا جو معنی ہے وہ ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھا ہوا جس کو رب نے پڑھا کے بھیجا ہے، جس نے محبوب بنا کے بھیجا ہے، اس نے عالم بھی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ 40 سال تک وہ ان پڑھ تھے، ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی کہے کہ 40 سال تک کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جو
غار ہرا میں جا کے عبادت کرتے تھے وہ کہاں تھے؟ وہ کہاں سے سیکھے تھے؟ کہاں آتا تھا؟ یہ رب نے سکھا کے بھیجا تھا۔ تو بات بہت طویل چلی گئی۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ یہ باتیں ہمیں ہمارے پیر و مرشد سمجھایا کرتے سکھاتے تھے، اور اس انداز سے سکھاتے تھے ہمارے عقیدے مضبوط ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ سے یہ دعا کریں یہ نسبت ہماری قائم رہے، اللہم آمین۔ یہ در جو ہے چھوٹنا نہیں چاہیے، اور ہمارا ایمان بھی اسی طرح مضبوط اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔